جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات برادری مذہب مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کی حکومت میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا۔ 1803 سے لے کر 1947 اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 جب یہ علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ رہا، گریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں رہا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سبل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 18
جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جہاد کر گئے، کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا جو آخری کتابوں میں موجود ہے وہ ملک کی آزادی نہیں تھا، مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا گیا اور حالات کو صحیح کیا گیا۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا، علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے موجود ہیں۔ ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھسکر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطۂ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطۂ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطۂ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہیں قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا
دستور کیا رہے گا؟ کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہے۔ کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ یہ آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل رہی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے کہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا ابن الرحمن سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے، ملک کی تقسیم پر تم نے دیے، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جوتوں کے ہاتھ رہے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرد سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس دستور کے نعرہ تکبیر! مجھے میرے پاس واٹسپ نہیں ہے، میں یہ لوگوں کو کام نہیں کرتا، جب مجھے فرصت ملتی ہے میں دیکھتا اور بھر مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت ہندوستان کے دستور کے اندر وقت کوئی چیز نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان کے سب وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے، ہمارے دین کا سنت ہے۔ وقت کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 25 اور 26 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل تو آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ نماز کا دن دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکات کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں، اس لیے ہر چیز کو بتا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور
مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے، مذہب کی ہر چیز اس ایک ڈبے کے اندر آ گئی۔ وقت کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ یہ حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت کے اندر وقت کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنا چاہیے، آزادی کے ساتھ۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله۔ جب آدمی مر گیا، اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنا، نماز پڑھ سکتا ہے، مگر فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرتے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا، اس آدمی کو پہنچے گا تو مر گیا، 100 سال پہ گا، اس نے بنوایا تھا۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقت ہے۔ قرآن حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک
زکات دستور میں نہیں ہے، زکات نہیں ہے۔ تب کہ اللہ ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے اس کے نظر ہے ہم اس کے بعد کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے لوگوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں۔ ہمارا دین ہے، ہم ہمیشہ سے ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ اسلام بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لنگڑا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست، ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہنی چاہیے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر کی بات کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ ملک کا ہوم منسٹر ایسی بات کرتا ہے، دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھس بیٹھیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان ہے، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے لگاتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تصویریں کی اور تصویریں گھر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا۔ الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی
وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی. مسلمان کی تعداد کتنی ہے جہاد کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے ٹوٹ دیا. اس کے اوپر وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگے ہی بولتا تھا. دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری کی سن 1951 جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے. یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے لیکن کانگریس بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا. اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان بخاری ہو رہی تھی بھاگ گئے پاکستان اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے. اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے. آسام 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے. یہ قانون بنا دیا قانون بن گیا. اب یہ حالات سے مل کے چیف منسٹر صاحب کے نہیں مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے. ارے بابا کانگریس کا زمانہ تھا کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط آئے علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہم نہیں رہے کرتے اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی وہ تقریر وہاں کرتے تھے. پر 71 نہیں 51 بنے 71 نہیں 51 کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ گئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کرنا آسان ہے. جمعیت علماء وہ جماعت کی ہم گئے سپریم کورٹ ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں آسام کے لیے سچی طاقت ہی رہے گا. تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا. اب زمانہ خراب ہو گیا دل دکھنے لگا. وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر ہوئی. اللہ نے یہاں نہیں پڑھا. میرے بھائی جب یہ علماء کا ایک کام ہے ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں رہا. جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی یہ لڑکی کہاں سے تھی جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے باپ اس کا فلاں جگہ ہے لڑکی یہاں رہتی ہے. اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا. اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ وہاں کی طاقت کہتی
کہ ایک پردان کا سرٹیفکیٹ کوئی مانا نہیں تنہا جمعیت علماء کی ہم گئے سے توڑنے اور وہ بڑے سے بڑا وکیل جو ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ دیتا اور اتفاق سے جو چیز جس سے تھا وہ بھی آسانی کا تھا ان کا ہوگا کیا 47 لاکھ ہوتے ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں نہ جائیداد خرید سکتے ہیں نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں کیا کریں گے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق دے دیا جمعیت علماء ہندو مسلم خلاف نہیں کرتے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں جمعیت علماء ہے ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس آگ کے اندر نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرا رہے ہیں سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی اور ہم نے جا کر کے یہ بات کی تحریک چلتی رہی ہم نے یہ بات کہی کہ کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کو ماں باپ نے بنایا اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے آپ کی سیاست کے خلاف ہے آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا کے وہ ماں باپ کہاں جائیں گے اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی اس کی اولاد کہاں جائیں گی بھئی آپ اس کو پکڑ کرتے جیل میں ڈالیے یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مسلمان ہوئے گا آپ اس کے گھر پر پیسے دینا چاہتے ہیں مگر یہ بات کسی کی طرف میں نہیں آتی ہم اللہ شکر اللہ کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا اور اس طرح قبول فرمایا کہ آپ قوم مائی چلا لے کر کرتا ہے قوم کے دکھائے یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے یہ وکیل جو سپریم کورٹ کے لڑ رہے تھے مدرسہ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے ہندو تھے اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے ہم ہر جگہ جاتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے کون آدمی اہل حدیث ہے کون غیر مقلد ہے کون جماعت اسلامی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اگر ظلم تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں سیلاب آیا کیرلا کے اندر ہم پہنچے ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا مکانات کی تعمیر کرا
بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی گر رہے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی کمی نہیں، کون ہندو ہے کون مسلمان، جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان دور کرتا ہے۔ یہ میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مجھے آپ حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ نہیں کر کے نہیں ہوتی ہے۔ چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا، میں نے سنتا ہوں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے، میں کہاں شروع ہوں؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئے مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کرتی ہے، اس لیے وہ ایسی بات۔ سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2-4 نہیں، لاکھ افراد، بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ علماء کی ایک تحریک ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہم لوگ پھر کو ایک مذہبی مسئلہ رکھتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ لوگ نہیں کہتے، میں تو سب بات کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت کی، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقت کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے۔ اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آپ جب یہ مدرسے دو طرح ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد دیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے۔ ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت، یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے
دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی بہار کے لوگ اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے، اور لوگوں کو یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے، سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، پھر انہوں نے چلا گیا وہاں، انہوں نے مجھے اسٹیج پر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی، مدرسوں کو بلایا، میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ میں بولے میں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ میں آپ کو جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہدین ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سب جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانے کی کوشش ہے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں، جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہے۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مکہ میں جیل کاٹا۔ مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹا۔ اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے ساتھ۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بھی کہا، میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دے لیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل کریں۔ آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو ڈھونڈا نہیں دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسے کو دے کے جائیں۔ میری آپ سے اس کو مسالات نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیکھیے آپ کا 50 اسکول بنائیں گے اور 50، لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کے چلے جمعیت علماء سے۔ میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے کے لوگ ایسے میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھائی جاتی پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے۔
کے ہو جائیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں چاہے چھپر ڈال کر دیتا ہے, اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں کرتے. میں بیٹھ گیا صدیقی صاحب جس کو گورنمنٹ نے بنایا تھا, اسکولوں کو کہا دیے تھے کہ اللہ کے لیے وہ برابر بیٹھے تھے, وہ بھی اسی سے کو بلانا بنا دے. اس کے بعد ایک پروفیسر کھڑے ہوئے میرے بعد, انہوں نے پہلے مجھے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اکثر کے بعد مجھے بلا لیا, کچھ وقت کے بعد بلاتے انہوں نے تکلیف جیسے انہوں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ سادر بھائی طاقت ہے, آپ جو فرمائیں گے میں قبول کرتا ہوں, کوئی اس کی تردید نہیں کرتا. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ تو مجموعے کو صبح جب آپ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب رکھا, صدیقی صاحب میں آف ہو گیا تبھی صدیقی صاحب مجھے بڑے بڑے خدا کے لیے بیٹھ جاؤ, یہ مجموعہ ہمارے سامنے نہیں آیا. میرا والا نہیں لگا. ایک بات ہے آپ کے بندے کے مطابق ہے, آپ قبول کیجیے, نمبر نہیں کے مطابق ہے قبول, لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں خیر لوگ رہتے ہیں. جب ہو گیا تھا تو خدا گیا کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت ہے انہوں نے کہا سنیے صدر مطلب کیا کرتے میں پہلے بنا کرنے کے لیے بند آج بھی یہی مصیبت کی ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امتیاز نہیں لیتے تھے کوئی نہیں غور کر پاتا, اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کر سکتے ہو, جو تمہارا کھاتا ہے ان سے جا رہا انہوں نے کھایا ہے تو ان کے حق سے نکالو. ہم نے تو کبھی کسی کو پسند نہیں دیا. دارالعلوم دیوبند کو سب چھپن کے اندر 1956 میں اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر کو ہو گیا تھا وہ دیوبند آئے, انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے حضرت مدنی, انہوں نے دارالعلوم کے لیے لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کے وعدہ کیا. جب وہ چلے گئے یہاں کیا ہوگا, جب وہ چلے گئے تو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کی کا جو حکم ہے, یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں دی جائے گی. اس لیے ہم آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی, گریٹ گورنمنٹ, پھر اس کے بعد ہندوستان, مگر اس کے اندر فرق نہیں پڑا. لیکن اس کے بعد انہوں نے لیا تھا گورنمنٹ, پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. یہ میری نمائش سلسلے کے اندر ہو گئی. اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے, پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن, اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا. جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی یہ بات ہم نے کہی, یہ اللہ بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, تو تبصرہ بھی حق میں ہے. انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
دستور کی یہ نفرات ہمارے لیے چین و سکون اور دل کو آبرو کے ساتھ ملک رہنے کا ہمیں حق دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس طرح میرے بھائی فلسطین کا مسئلہ ہے. دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے, فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے. جب میں نے اگلے ہی بیان دیا کہ یہ غلط ہے, اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا بیت المقدس اسرائیل سے باہر, فلسطین آزاد. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو, فلسطین کو, تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور انہیں ناکام کر دیا. یہی نہیں, 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. جب اسرائیل بنا, نہ فلسطین, نہ بیت المقدس, نہ گولان کی پہاڑیاں, کوئی چیز فلسطین میں نہیں. اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے. اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد. لیکن میں کہتا ہوں جس نظریے کو دے کر اٹھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں. کیسے نہیں, اور ان کو دیکھنا چاہیے. اگر خود نہیں ہوتے بڑے ہوئے لوگوں سے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا رہا ہے. میرے بھائی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اس علماء کی یہ تعلیم ہے اور جب علماء اس چیز کے اوپر ہے, ہمارا اس وقت کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں, بہت مسئلہ ہے, لیکن بہت دل کا مسئلہ ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمارا مذہب, ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی, آندھرا گورنمنٹ کو اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھرا ہو گئے. مذہب آگ لگانا چاہتے ہیں, مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے, اس لیے یہ دستور کے خلاف ہے. دستور میں ہمیں مذہبی آپ کو مذہب نہیں سمجھتے, لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام سے اجازت چاہی جو خیبر میں تھا. آپ نے فرمایا میری رائے ہے کہ اس باغ کو وقف مت کرنا, بلکہ باغ کے کھجوروں کو وقف کرنا. اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا, باغ اس کا محتاج ہے لیکن اس کی دیکھ
اس لیے میں آپ حضرات سے یہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس ہال کے اندر ایک دو گھنٹہ پہلے بھی آیا تھا مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا یہاں یہ سب جگہ شہرت تھی کہ اس اجلاس کا مقصد وقت تعلیمی بن کی بحال. اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقت اس لیے آپ حضرات کا اس گرد جوشی کے ساتھ یہاں میں جمعیت علماء کے خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ. آپ سب جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے قاضی صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے برکت جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے جمعیت علماء کے جن میں اس کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو اور حکومت کو کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر مسلمانوں کی جن آزادی کا سبب بنے اس سے باز رکھے اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر مسلمان پیار محبت مذہب سے اوپر ہندو اور مسلمان سب مل جل کر اپنی قرآن مسلمان اور ہندو گاؤں در گاؤں آج سے نہیں 1300 سال سے رہنا چاہتا ہے. آج تو ہندو کے اوپر ہے کہ آگ لگانے ہی کے اوپر سیاست کی دنیا ملک ہمارا ہے. اب ملک کے اندر آنے چاہیے چاہتے ہیں جس طرح ہندو کا حق ہے مسلمان کا بھی حق ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنا چاہیے. میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں چاہے گھر ہو محلے میں ہو دکان پر ہو بازار میں ہو اسکول میں ہو یا اپنے کھیت میں ہو اپنے پڑوسی ہندو کو اپنا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کریں. جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں. تمہارا یہ عمل تمہارا مذہبی عمل ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جمعیت علماء کا نہیں قرآن حدیث. اس لیے آپ اپنی اس محبت بھری زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. میں ارباب مدارس سے بھی کہتا ہوں وہ جہاں جائیں جہاں رہیں جہاں مدرسہ چلائیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ہندو مسلمان کو قریب کرنے کی اپنی تحریک کو زندگی ادا فرمائیں جو آپ کی تحریک نہیں ہے اسلام کی دین ہے. اللہ ملک کے اندر رحم و امان کو قائم رکھے پیار و محبت کو زندگی عطا فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب صدر صاحب جنرل سیکریٹری صاحب کے ہاتھ
بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر فرما۔ اے اللہ پیار محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائر و خاطر کرنا دے، ذلیل و رسوا کرنا دے، ملک کے اندر شہر سکون، عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم کرنا۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرنا، ہماری آخرت کو بھی آباد کرنا۔ ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا۔ اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ کرنا، ہماری اولاد کو عزت و آبرو، عفت و فاقت دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان کا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں عطا فرما اور اپنی جنت میں جگہ